نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 177 جمال الدین حسین بدخشی کی طرف لکھا ہے، اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی سعیہم کی صائب آراء کے مطابق عقائد کی تصحیح کرنے کی ترغیب میں خواجہ جمال الدین حسین اپنے عنفوان شباب یعنی آغاز جوانی کو غنیمت جانے اور حتی الامکان اس کو حق تعالی جل و علا کی رضامندی کے کاموں میں صرف کریں، یعنی سب سے پہلے اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی سعیہم کی صائب آراء کے تقاضوں کے مطابق درست کریں۔ دوسرے یہ کہ احکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں۔ تیسرے یہ کہ طریقہ عالیہ صوفیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے طریقہ سلوک کو اختیار کریں، جس کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق حاصل ہو گئی وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے محروم رہا وہ بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ خواجہ محمد صالح کے بیٹوں کی خدمت کو سعادت عظمیٰ جانے، کیونکہ وہ خدمت حقیقت میں خواجہ مذکور یعنی محمد صالح کی امداد اور اعانت ہی ہے کہ وہ مقبول بندوں میں سے ہیں۔ والسلام۔ گنج مقصود کا پتہ یہ ہے، یہ ایک ہوتا ہے نا صدی کا مجدد، ایک ہوتا ہے 1000 سال کا مجدد۔ تو جو 1000 سال کے مجدد ہیں جن کی مجددیت پہ سب کا اتفاق ہے، وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق حاصل ہوگی، یعنی وہ 3 باتیں ہیں، یعنی پہلے تو اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا، پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اور تیسرے نمبر پر صوفیہ کے طریقہ سلوک کو اختیار کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے محروم رہا وہ بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ مکتوب نمبر 178 مرزا مظفر کی طرف صادر فرمایا، ایک شخص کی سفارش اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی ترغیب میں حق تعالی سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کے طفیل آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے کاموں کو آسان فرمائے اور آپ کے سینہ کو کھول دے۔ جو حضرات اخلاق نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے متخلق ہیں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ احسان اور حسن معاشرت سے پیش آئیں، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ایسی رہنمائی اور دلالت سوء ادبی میں داخل ہو جائے۔ مختصر یہ کہ آدمی ضرورت کے وقت ہر معمولی سے معمولی چیز کا سہارا تلاش کرتا ہے اور ہر کمزور اور لاغر سے اپنی تسلی حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر فقیر آپ کے سامنے سائلوں اور محتاجوں کی تسلی اور دستگیری کا مسئلہ پیش کرنے کا باعث بنا۔ میرے مخدوم و مکرم، احسان ہر جگہ اور ہر موقع پر لائق تحسین ہے، خاص طور پر اس جماعت کے ساتھ احسان کرنا بہت ہی اچھا ہے جو ہمسائیگی کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر مبالغہ فرماتے تھے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید آپ پڑوسیوں کو میراث میں بھی داخل فرما دیں گے۔ یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کثرت سے فرمایا جیسے کہ پڑوسی کو
وارث بنا دیں گے۔ مکتوب نمبر 179 میر عبداللہ بن میر محمد نعمان کی طرف نصیحت کے بارے میں صادر فرمایا، میرے فرزند عزیز کو اس کے نام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول یہ کہ جوانی کے زمانے کو غنیمت جان کر علوم شرعیہ کے حاصل کرنے اور ان علوم کے مطابق عمل کرنے میں مشغول رہیں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ عمر عزیز بیکار باتوں میں صرف نہ ہو اور لہو و لعب میں ضائع نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے والد بزرگوار انشاءاللہ تعالی چند روز بعد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان کے پہنچنے تک متعلقین کی پورے طور خبر گیری کریں۔ والسلام۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی سمجھ بھی عطا کر دے، حقیقت بھی عطا کر دے بھائی۔ جو مختلف لوگوں کے ذہن میں نا روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے مختلف چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نمازوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر اور اعمال کے اندر بڑا اللہ کا دھیان رہنے لگ جائے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ذکر کے اندر، مراقبوں کے اندر، خوابوں کے اندر مختلف بزرگوں کی زیارتیں ہونی شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں روحانی لحاظ سے ترقی کر رہا ہوں، جبکہ ان چیزوں کے ساتھ روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کا اور باطنی اعتبار سے آگے بڑھنے کا جو ایک بہت بڑا لنک یا ایک تعلق ہے، وہ انسان کے اندر تواضع کے پیدا ہونے سے ہے۔ ایک انسان کو دعاؤں کے اندر رونا نہیں آ رہا، ذکر کے اندر اس کو رونا نہیں آ رہا، اور بزرگوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی اس کو زیارتیں نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ جو فکر کرنے والی بات ہوتی ہے، جس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو رہا ہے، اور انسان کے اندر سے دوسروں کی حقارت یہ چیز پیدا تو نہیں ہو رہی کہ انسان دوسروں کو اپنے اعمال کی وجہ سے، دین کے مختلف کاموں میں لگنے کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ترقی کا جو ایک معیار ہے، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اس کی جو ہے انا، یعنی اس کے اندر یہ جو ہوتی ہے میں، یہ ختم ہونی شروع ہو جائے، اس کے اندر اپنی تواضع کا استحضار رہنا شروع ہو جائے، اور انسان کو اپنے پچھلی زندگی کے کیے ہوئے گناہ مستحضر رہنے لگ جائے، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل اللہ کے ڈر میں ترقی کرنا شروع کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان روحانی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے۔ وہ جیسے آتا ہے کہ حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے اندر ایک دفعہ کسی بات کی وجہ سے تھوڑی سی، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیتے ہیں نا، تو میں شروع ہو گئی۔ تو اب وہ دونوں طرف سے جیسے بات بڑھ جاتی ہے، تو جو دونوں طرف سے بات بڑھ گئی اور الفاظ کے اندر بھی تیزی آ گئی گفتگو کرتے ہوئے، اور جو لہجے تھے وہ بھی تھوڑے سے کہتے ہیں نا سخت ہو گئے۔ تو اس تو میں کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کسی کو تانا دینے کے انداز میں بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تانا دینے کے سے انداز میں یہ بات کہی، او کالی عورت کے بیٹے، یا ابن السودا، وہ حبشی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اپنے بارے میں یہ بات سنی تو ان کو یہ الفاظ سن کے نا بہت زیادہ دکھ ہوا، رنج ہوا، اور وہ سیدھے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو اب اس میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو میرے دل کو جو تھوڑی تکلیف پہنچی ہے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ بات کروں گا تو میرے دل کا جو دکھ اور رنج ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی ہمیں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اپنے کسی بڑے کے پاس جا کر اس بات کو نقل کر دیتے ہیں، تو ہمارا دل ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ جو میرے مسلمان بھائی کی زبان سے یہ جو الفاظ نکلے ہیں، تو یہ اس مسلمان بھائی کی شان کے مطابق نہیں تھے، تو ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ مجھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، تو اب اس سے یہ بھی محدثین نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی کوئی فیصلہ نہیں کر دیا، بلکہ فرمایا کہ ابو ذر غفاری کو بلا کے لاؤ۔ تو اس سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک فریق کی بات سن کر فوراً کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے، دوسرے فریق کی بات سنی جائے، پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پوچھا، مفہوم ساری باتوں کا یہ تھا کہ کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کا نام لے کر آر دلائی ہے، تانا دیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، مجھ سے نہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے تھے اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے تھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو ایک نمایاں وصف تھا وہ زہد اور دنیا کی بے رغبتی کا تھا، اور ان کا جو تھا نا، جو ایک ان کا مسلک تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک مسلک تھا، ان کا یہ ایک رجحان تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک دن میں صبح کے وقت میں 100 دینار آ گئے اور اس کی سارے دن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 5 دینار کافی ہیں، تو اگر وہ باقی 95 دینار وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتا تو وہ اسی طرح سے گناہ گار ہے جیسے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، تو جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے، تو ان کا جو مسلک اور ان کا جو ایک ذہن تھا وہ یہ تھا
کہ 5 دینار ضرورت کے رکھنے کے بعد اگر وہ 95 دینار اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہ اپنے اس مسلک یا اپنے اس رجحان کے اوپر اتنے پکے تھے، اور یہ جو اس پہ عمل نہیں کرتا تھا یہ اس کو اچھا خاصا برا بھلا بھی کہا کرتے تھے، اور جس پہ ان کا زور چلتا تھا یہ اس کی پٹائی بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو حتیٰ کہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت شروع ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ نے نا آج کے بعد مدینہ منورہ شہر میں نہیں رہنا، آپ نے مدینہ شہر سے باہر کوئی جنگل سا تھا آپ نے وہاں رہنا ہے۔ ان کی اسی جو ان کا ذہن تھا نا، یعنی دنیا سے بہت زیادہ زہد کا، بے رغبتی کا، تو یہ دوسروں کو بھی یہی چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اسی پہ ہی چلیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ شہر کو چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو حالانکہ ان کے اندر بہت ساری صفات بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ مجھ سے نا غلطی ہو گئی، میں نے ان کو یہ بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو ذر، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہارے اندر ابھی تک زمانہ جاہلیت کا تکبر اور کبر باقی ہوگا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کا یہ تکبر ابھی بھی باقی ہوگا۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات سنی تو آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کی موجودگی میں زمین پر لیٹ گئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اے بلال، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب تک تم اپنا پاؤں میرے رخسار پر نہیں رکھو گے میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے زبان سے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، جب تک تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے اس وقت تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا۔ تو آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا پاؤں ان کے گال پر رکھا، پھر وہ جو ہے نا زمین سے اٹھے۔ تو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام تھے وہ روحانی لحاظ سے اتنے اعلیٰ اور بلند درجے پر فائز تھے کہ ان کو فوراً اپنے اندر کی روحانی اعتبار سے جو کمی تھی اس کا آن دی اسپاٹ احساس ہو گیا، اور احساس بھی ہوا، اور انہوں نے پھر اپنی اس روحانی کمی کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ تو یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے اپنے اندر بڑائی پیدا ہو جانا اور دوسروں کی حقارت کا پیدا ہو جانا۔ جیسے اس میں ہمارے کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ صوفیاء کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ان کا نام تھا کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عرب کے ملکوں کے اندر ان کا ماشاءاللہ کافی سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سفید رنگ کی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمارت کے اندر داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کر لے۔ تو وہ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پھر جب اس عمارت کے اندر داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس عمارت کے اندر داخل ہونے کے بہت سارے دروازے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دروازے سے جب اندر داخل ہونے لگا تو اس دروازے پر لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ بھیڑ تھی۔
تو کہتے کہ اگر میں چاہتا بھی تو اس دروازے سے اندر داخل نہ ہو پاتا، اس دروازے پہ بہت زیادہ رش تھا۔ تو اور اس دروازے پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پھنسے ہوئے تھے، اور پھنسے اس طرح ہوئے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی جو آدمی تھا نہ تو وہ اس دروازے میں داخل ہو پا رہا تھا اور نہ اس بھیڑ سے واپس نکل پا رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں دوسرے دروازے پہ چلا گیا، تو دوسرے دروازے پر بھی اسی طرح سے رش تھا کہ میرے اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور اس دروازے پر بھی اتنا زیادہ رش تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں نہ پھنسے ہوئے تھے، اور اس دروازے پر بھی نہ تو کوئی آدمی دروازے کے ذریعے اندر داخل ہو پا رہا تھا نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو کہنے لگے میں تیسرے دروازے پہ گیا، وہاں بھی رش، چوتھے پہ گیا وہاں بھی رش، پانچویں پہ گیا وہاں بھی رش۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یار میں نا یہ ساری اتنی بڑی جو عمارت ہے نا، اس کا ساری عمارت کا چکر لگاتا ہوں اور اس عمارت کے پچھلی طرف دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ ہوگا تو شاید وہاں پہ رش کم ہو تو میں اس دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں جب وہاں سے چلنے لگا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو دروازے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کچھ لکھا تو نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب الصلاۃ، اور ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب الصیام، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب الذکر، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب الحج، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب التلاوہ، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب الصدقات۔ تو یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جن جن لوگوں نے یہ اعمال کیے تھے تو وہ ان دروازوں کے ذریعے اندر داخل ہو رہے تھے، اور ہر دروازے پہ بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ ہجوم تھا، بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ تو کہنے لگے میں گھوم کے نا عمارت کے پچھلی طرف گیا تو وہاں پر میں نے ایک دروازہ دیکھا، اس دروازے پر بالکل بھی کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خالی دروازہ تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ اس دروازے پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اس دروازے سے اندر داخل ہونے لگا۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح اس دروازے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب التواضع، تواضع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی زیارت حاصل کرنے والوں کا دروازہ۔ تو کہنے لگے کہ میں پھر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا، اور پھر مجھے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی ذات کی زیارت بھی کروائی۔ اور پھر انہوں نے یہ خواب سنانے کے بعد اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ بھئی یہ جو عمارت تھی نا سفید رنگ کی، اس عمارت سے مراد دین اور شریعت تھی، ٹھیک ہے، اور اس عمارت کے جو مختلف دروازے بنے ہوئے تھے وہ دروازے دین کے اور شریعت کے مختلف اعمال تھے۔ اور کہنے لگے کہ میں نے جب یہ دیکھا تھا کہ ان میں سے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، ذکر کا، تلاوت کا، یہ جو دروازے تھے ان پہ رش اس وجہ سے تھا کہ دنیا کے اندر یہ اعمال کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر میں جو دوسرے دروازوں کی طرف سے گھوم کے پچھلے دروازے پہ گیا تو جو باب التواضع تھا وہ دروازہ خالی تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر اپنے جسم کے ظاہری اعمال کا دھیان، توجہ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو باطنی اعتبار سے جو اعمال ہوتے ہیں، جو تزکیے کے اعمال ہوتے ہیں، اپنے باطن کو شریعت کے اعمال سے آراستہ کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے والے دنیا میں بہت تھوڑے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ جو باب التواضع تھا اس پہ بالکل بھی رش نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ جو پچھلے دروازوں پہ جو بہت زیادہ رش تھا اور اس میں جو لوگ آپس میں پھنسے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی
آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس دروازے سے، تواضع کے دروازے سے داخل ہوا، اللہ کی زیارت کر کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ان پہلے دروازوں پہ لوگ اسی طرح آپس میں پھنس کے ہی کھڑے ہوئے تھے، جو جہاں تھا وہیں پہ ہی تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو لوگ ان دروازوں پہ پھنس کے کھڑے ہوئے تھے اور اسی جگہ پہ رکے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعمال تو کیے، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، مطلب انہوں نے یہ سارے اعمال تو کیے، تو وہ جو ان دروازوں کے ذریعے اندر داخل ہونے میں ناکام ہو رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وہ جو اعمال تھے وہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھے، اور دوسرا ان کے اعمال کے اندر باطنی اعتبار سے اخلاص نہیں تھا، تو جس وجہ سے ان ظاہری اعمال کو کرنے والے تو بہت تھے، اتنے تھے کہ دروازوں پہ رش تھا، بھیڑ تھی، لیکن ان کے وہ اعمال ناقص رہ گئے۔ اور ناقص رہنے کی کیا وجہ تھی کہ ایک تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھے، اور دوسرا ان اعمال کو اختیار کرنے کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ بیچارے جہاں پہ کھڑے تھے نا اسی جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ تواضع کا اختیار کر لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار کہنے کی رٹ نہیں لگانی، بلکہ اپنے آپ کو دل سے سب سے زیادہ گناہ گار سمجھنا، عاجز سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہی روحانیت ہے، اور یہی روحانی اعتبار سے ترقی کا سب سے بڑا یہ دروازہ ہے۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی اس کے لیے روحانی ترقی کے سارے دروازے کھل گئے۔ تو اس میں ہمارے جو تصوف کے سلسلوں میں ایک سلسلہ ہے نا قادریہ، اس قادری سلسلے کے اندر ایک بہت بڑے معروف بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عراق کے اندر بغداد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا کرخ کے نام سے، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کے جو کتابوں کے اندر جو ان کے حالات تھے، جو ان کے مقامات تھے، وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے تھے، یعنی اللہ نے ان کو ظاہری باطنی اعتبار سے بہت زیادہ نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ صفات کے باوجود، اتنے زیادہ مقامات کمالات حاصل ہونے کے باوجود، ان کی جب زندگی کے آخری جو حصہ تھا اس وقت میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے میری جب موت کا وقت آئے تو مجھے موت بغداد کے علاوہ کسی اور علاقے میں آئے، کہ جس علاقے میں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو۔ تو یہ اپنی زندگی کے آخری حصوں میں نا یہ بہت کثرت سے یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جملہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ جی مجھے بغداد میں موت نہ آئے، بغداد سے باہر کسی جگہ موت آئے جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جتنی سیاہ زندگی میں نے گزاری ہے، اپنے آپ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ جتنی سیاہ زندگی اور جتنی غلاظتوں والی اور جتنی اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں نے گزاری ہے، مجھے یقین ہے کہ جب مجھے میری قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار کر کے باہر پھینک دے گی۔ تو جب اگر مجھے میری قبر کی مٹی نے زمین سے باہر پھینک دیا تو چونکہ دنیا کے اندر میرے ہزاروں لاکھوں مرید تھے اور میرے سینکڑوں کی تعداد میں خلیفہ تھے، اور میں پورے عراق کے اندر، بغداد کے اندر ایک اللہ والے کی حیثیت سے مشہور تھا، تو اگر میرے ساتھ میری قبر نے یہ معاملہ کیا
تو دنیا کے اندر اور جتنے اللہ والے موجود ہیں دنیا والے ان سے بدظن اور بدگمان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ میرے کرتوتوں اور میرے غلط اعمال کی وجہ سے معاملہ تو میرے ساتھ ہو لیکن بدنامی دوسرے اللہ والوں کی ہو جائے۔ اتنا اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے۔ یہ ہے روحانیت، یہ ہے ترقی۔ تو ابھی جیسے وہ ایک آتا ہے نا کہ ہمارے ایک سلسلہ جو ہے نا ہمارا چشتیہ ہے نا، اس کے شجرے کے اندر ایک بزرگ آتے ہیں، ان کا نام ہے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ صرف صوفی بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے نا بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حتیٰ کہ جو ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں نا بخاری شریف اور مسلم شریف، ان حدیث کی کتابوں کے اندر جو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں نا ان کے اندر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ یہ اتنے بڑے درجے کے ماشاءاللہ یہ محدث تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ تو ان کا نا ایک قول ملتا ہے کتابوں کے اندر، یہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں عن قریب تم میں سے کسی ایک پہاڑ پر اپنے کلیم کے ساتھ ہم کلام ہوا کروں گا۔ تم میں سے کسی ایک پہاڑ پر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا کروں گا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب ساری دنیا کے پہاڑوں نے یہ بات سنی تو فخر اور اپنی بڑائی کے استحضار کے خیال سے ساری دنیا کے جو پہاڑ تھے وہ اکڑ گئے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے اکڑنے کی کیا کیفیت تھی۔ بہرحال کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے اور اتنے بڑے جو ہے نا وہ محدثین اس بات کے نقل کرنے والے بھی ہیں۔ تو آتا ہے کہ جب پہاڑوں نے یہ بات سنی تو وہ فخر اور تکبر کی وجہ سے نا وہ اکڑ گئے اور انہوں نے اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا۔ لیکن پوری دنیا کے پہاڑوں میں صرف کوہ طور کا پہاڑ ایسا تھا کہ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے عاجزی اور تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ تو اس کی اس تواضع اور عاجزی کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو منتخب فرمایا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے نا یہ تواضع، یہ عاجزی، اول تو ہمارے دینی مجلسوں میں، دینی حلقوں میں، دینی بیانات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں، تو جس وجہ سے نا ہمارے اندر اس چیز کی اہمیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کر دینا کہ میں کچھ ہوں اور میں کچھ بن گیا ہوں، میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، تو میں اب پتہ نہیں کیا کوئی ترم خان بن گیا ہوں، میرے سبق آگے بڑھ رہے ہیں، اور یا جناب میں تو خلیفہ صاحب بن گیا ہوں، میں تو بزرگ صاحب بن گیا ہوں، میں تو شیخ الحدیث صاحب بن گیا ہوں۔ تو اب جو ہے نا اس وجہ سے انسان دوسروں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بھائی تو جو تواضع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر بھی دعوے نہیں ہوتے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ اچھا آخری بات ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے جو علماء ہیں اس وقت کے، ان کے شیخ تھے، وہ تقی عثمانی صاحب یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بات نا اپنی مجالس میں کثرت سے کہا کرتے تھے۔ اب ہمارا تو سٹائل ہوتا نا کہ جو بات ایک دفعہ ہو گئی اب وہ دوبارہ نہیں کرنی، ہر دفعہ نیا کنٹینٹ لے کے آنا۔ تو لیکن جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے نا ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ مجمع کو، لوگوں کو، سامنے والوں کو جس چیز کی جس درجے میں ضرورت ہے اس بات کو وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے۔
تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ صاحب تھے وہ یہ بات نا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب گھروں میں خواتین چاول بناتی ہیں، چاول پکائے جاتے ہیں، تو جو چاول جب پک رہے ہوتے ہیں نا، تو چاول پکنے سے پہلے ان کے اندر سے نا ایک گڑ 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ چاول پکنے سے پہلے ان کے اندر سے نا ایک آواز گڑ 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 پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جب وہ آواز اس کے اندر سے آ رہی ہو تو اس وقت میں چاولوں کے اندر نہ تو ابھی ذائقہ پیدا ہوا ہوتا ہے، نہ ان کے اندر ابھی خوشبو بنی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب چاولوں کو دم دیا جاتا ہے، اس کا دم گھونٹ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے پھر اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ کر جب اس کا دم نکالا جاتا ہے، تو یعنی اس کو جب مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اس کو تھوڑی ریاضت کرائی جاتی ہے، مجاہدہ کرایا جاتا ہے، تو پھر ریاضت اور مجاہدے کے بعد اس کے اندر سے وہ جو گڑ 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 کی آواز ہوتی ہے نا، وہ آنی بند ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کا دم نکل جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کی میں مر جاتی ہے، اس کے اندر کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے جب وہ آوازیں نکلنا بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دم نکلنے کے بعد ان چاولوں کے اندر اللہ پاک ذائقہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ چاول کچن میں بن رہے ہوں تو پورے گھر میں ان کے پکنے کی خوشبو جا رہی ہوتی ہے، جب پتہ لگ جاتا ہے کہ جی چاول پک گئے ہیں۔ تو ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک انسان کے اندر روحانی اعتبار سے کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، اس کو روحانی اعتبار سے کوئی بھی درجہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہوتا، تو جب تک وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ذائقہ، کوئی خوشبو، کوئی روحانیت، کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوئی ہوتی، تو اس وقت تک اس کی زبان پر اپنے بارے میں بڑے لمبے 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 چوڑے دعوے ہوتے ہیں، چاولوں کی گڑ 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 کی طرح۔ اور جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کے فضل سے روحانی ترقی نصیب ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سے یہ سارے کے سارے یہ دعوے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں، مجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، اور میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں خلیفہ صاحب بن گیا ہوں، میں پیر صاحب بن گیا ہوں، تو اس وقت اس کے اندر سے یہ سارے کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کے اندر سے یہ سارے کے سارے دعوے، سارے کے سارے جو ہوتی ہیں نا یہ بڑے بڑے باتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد اللہ پاک پھر ایسے آدمی کا فیض امت میں جاری کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ امت کے اندر اس کی خوشبو کو جاری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔